أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الدرر البہیہ فقہ کے موضوع پہ بڑی عظیم الشان کتاب، جس کے مؤلف ہیں امام محمد بن علی الشوکانی، جو فوت ہوئے ہیں 1250 ہجری میں 1250، اور ان کی یہ کتاب کسی مخصوص مسلک کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، یعنی کہ اس کا تعلق نہ حنفی مسلک سے ہے، نہ شافعی مسلک سے ہے، نہ مالکی مسلک سے ہے، نہ حنبلی مسلک سے ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق جس چیز کو امام شوکانی نے راجح سمجھا اس کو اس کتاب میں جگہ دی اور درج کیا. کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو پھر امام شوکانی کی سمجھ ہوئی، ان کا فہم ہوا. تو گزارش یہ ہے کہ جو کتب مخصوص مسالک سے تعلق رکھتی ہیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے موضوع پہ لکھی جانے والی سب کتابیں مرجوع اقوال سے یا ضعیف اقوال سے پاک ہیں. نہیں، ان میں بھی ایسے اقوال ہیں جو مرجوع اور ضعیف ہیں، بلکہ کثرت کے ساتھ ہیں. اور دیگر مسالک میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے. البتہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے ان تمام مسالک کی کتب سے فائدہ اٹھایا، اور پھر جن جن مسائل کو قرآن و حدیث کے مطابق راجح سمجھا، مضبوط سمجھا، انہیں اس کتاب میں جگہ دی. تو ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں پلید چیزوں کی اقسام پہ، اور آج ہمارا موضوع ہے پلید چیز. جب کوئی چیز پلید ہو جائے تو اسے پاک کیسے کرنا ہے، اس سے پلیدگی کو دور کیسے کرنا ہے. چنانچہ امام شوکانی کہتے ہیں فصل وَيَطْهُرُ مَا تَنَجَّسَ بِغَسْلِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى عَيْنٌ وَلَا لَوْنٌ وَلَا رِيحٌ وَلَا طَعْمٌ. امام شوکانی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی اچھا اصول بیان کیا ہے اپنی کتاب الدراری المضیہ میں. وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو پلید ہو جائیں ان کو پاک کرنے کے معاملے میں اگر شریعت نے کوئی مخصوص طریقہ بیان کیا ہے، کوئی خاص چیز بیان کی ہے کہ اس کے ساتھ اس کو پاک کیا جائے، تو پھر اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا، اسی کو اپنایا جائے گا. مثال کے طور پہ جوتا پلید ہو جائے تو اسے کیسے پاک کرنا ہے، وہ برتن جس میں کتا منہ ڈال لے اسے کیسے پاک کرنا ہے. تو ان چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ خود شریعت نے بتا دیا، تو یہاں پہ انہی طریقوں کو اپنایا جائے گا. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جسے پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، تو وہاں پہ اس چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اسے پانی کے ذریعے پاک کیا جائے گا. چنانچہ امام شوکانی کہتے ہیں وَيَطْهُرُ مَا تَنَجَّسَ، پاک ہوگی وہ چیز جو پلید ہو چکی ہے. تنجسا جسے پلید شے لگ چکی ہے، یعنی کہ وہ چیز پہلے پاک تھی، اب اس میں پلید شے داخل ہو گئی، پلید شے اس کو لگ گئی. تو یہ چیز کیسے پاک ہوگی؟ کہتے ہیں بغسلہ، اس کو دھونے سے پاک ہوگی. آپ اس چیز کو دھو دیں، اور کتنا دھوئیں، کس حد تک دھوئیں؟
حتی لا یبقى عین ولا لون ولا ریح ولا طعم، حتیٰ کہ نہ رہے عین، اس پلید شے کی ذات، یعنی کہ وہ پلید شے جو ہے اس کا وجود باقی نہ رہے، ولا لون، اور نہ ہی اس کا رنگ باقی رہے، نجاست کا، پلید شے کا رنگ بھی باقی نہ رہے، ولا ریح، نہ اس کی بدبو باقی رہے، ولا طعم، اور نہ اس کا ذائقہ باقی رہے۔ اس حد تک آپ دھوئیں تو پھر وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ کپڑے پہ حیض کا خون لگا ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس بارے میں حدیث ہے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے روایت کرتی ہیں، اور حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، نمبر ہے اس کا 227 227، اور مسلم شریف میں بھی وہ حدیث آئی ہے، نمبر ہے 291 291، اور ابھی جو الفاظ میں ذکر کروں گا وہ مسلم شریف کے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسماء، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا، احدانا یصیب ثوبها من دم الحیضہ، ہم عورتوں میں سے کسی نہ کسی عورت کے کپڑے پہ حیض کا خون لگ جاتا ہے، کیف تصنع بہ، تو اس کپڑے کا کیا کرے، اس کو کیسے پاک کرے؟ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، تحطہ، اس خون کو کھرچ دے، ثم تقلصہ بالماء، پھر اسے پانی کے ساتھ ملے، ثم تنضحہ، پھر اس کے اوپر پانی چھڑک دے، پانی بہا دے، ثم تصلی فیہ، پھر وہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ تو دیکھیں آپ نے کیا کہا کہ اس کو کھرچنا ہے، اس کو ملنا ہے، اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے۔ مقصود کیا ہے کہ پلید شے کا وجود اس کے اوپر برقرار نہ رہے، پلید شے کا وجود برقرار نہیں رہنا چاہیے، اس حد تک آپ اس چیز کو دھوئیں۔ والنعل بالمسح، اور جوتا پاک ہوگا بالمسح، زمین پہ رگڑنے سے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث ہے، جسے امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، اور جس کا نمبر ہے 650 650۔ یہ وہی حدیث ہے جس میں ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے جوتے پہنے ہوئے تھے، اور ہم نے بھی آپ کے پیچھے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز جوتا اتار دیا، ہم نے آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ ہم نے کہا کہ اس لیے کہ آپ نے اپنے جوتے اتار دیے تھے۔ اندازہ کیجئے صحابہ کرام کس حد تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے تھے، آپ کے عمل کو اپناتے تھے، اور جو آپ کرتے وہی کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جب آپ نے جوتے پہنے تو انہوں نے جوتے پہن لیے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول جوتے تو پلید ہوتے ہیں، راستے میں جہاں سے ہم گزرتے ہیں وہاں پلید چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی جس زمانے میں لوگوں کے گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے، وہ باہر ہی اپنی حاجت کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی اشکال لے کر نہیں آئے، جوتے پہن کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اور جب آپ نے جوتا اتارا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اب ہم جوتا اتاریں گے تو نماز میں حرکت ہو جائے گی، اور نماز میں تو حرکت کرنا جائز نہیں ہے۔
نماز کے بعد بات کریں گے آپ سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، نہیں، آپ نے جوتے اتارے تو انہوں نے بھی نماز میں اتار دیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جوتے اس لیے اتارے تھے کہ میرے پاس جبریل آئے تھے علیہ السلام، انہوں نے مجھے آگاہ کیا، انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ کے جوتوں پہ گندگی لگی ہے، تو میں نے اس لیے اتارے، تم نے کیوں اتارے؟ پھر آپ نے اصول بیان کیا۔ وہ اصول کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدکم الی المسجد، جب تم میں سے کوئی مسجد کی جانب آئے، فلینظر، تو وہ جوتے کو چیک کر لے، دیکھ لے، فإن رأى فی نعلیہ قدرا او اذن، اگر اسے اپنے جوتے پہ گندگی لگی ہوئی نظر آئے، فلیمسحہ، تو اس کو صاف کر لے، یعنی کہ زمین پہ رگڑ کے صاف کر لے، ولیصلی فیہما، اور ان جوتوں میں نماز پڑھ لے۔ اور اسی سے ملتی جلتی حدیث دوسری ہے، وہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے، اس کا نمبر ہے 385 385۔ اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اذا وطئ احدکم بنعلہ الاذی، جب تم میں سے کوئی اپنے جوتے کے ساتھ گندگی کو روندے، فإن التراب له طہور، تو مٹی اس کو کیا کر دے گی؟ پاک کر دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتے پہ گندگی لگ جائے تو اسے مٹی پہ رگڑا جائے، زمین پہ رگڑا جائے، تو جوتا اس سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جوتے کو کھرچنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، جیسا کہ حیض کے کپڑے کے بارے میں آپ نے کہا تھا، وہ انداز آپ نے یہاں پہ نہیں اپنایا۔ اس کے بعد امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والاستحالۃ مطہرۃ، ایک چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہو جانا، مطہرۃ، اسے پاک کر دیتا ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ پلید ہے، لیکن اس کی حالت بدل گئی تو حالت بدلنے سے نجاست کا حکم ختم ہو جائے گا، پلید ہونے کا جو حکم ہم نے لگایا تھا وہ زائل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ پخانہ ہے، انسان کا پخانہ پلید ہے، لیکن اگر یہ مٹی کی شکل اختیار کر جائے اور اب اس میں پخانے والی بدبو نہیں ہے، پخانے کا رنگ بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ مٹی، وہ پاک ہے۔ ایسے ہی اگر پخانہ یا کوئی پلید شے ہے، کوئی پلید شے ہے، اسے آگ لگا دی گئی اور وہ کیا شکل اختیار کر لی پلید شے نے؟ راکھ کی۔ اب وہ راکھ جو ہے اس میں پلید شے کا نہ رنگ ہے نہ اس کی بدبو ہے، تو اب وہ راکھ کیا کہلائے گی؟ پاک کہلائے گی، اب وہ ناپاک نہیں کہلائے گی۔ تو یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں امام شوکانی، والاستحالۃ مطہرۃ، ایک چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جانا، مطہرۃ، اسے پاک کر دینے والا ہے۔ کیوں جی؟ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں لعدم وجود الوصف المحکوم علیہ، کیونکہ اب وہ وصف موجود نہیں ہے جس پہ حکم لگایا گیا تھا۔ وہ وصف جس کی وجہ سے اس چیز کو ہم نے پلید قرار دیا تھا وہ اب موجود نہیں ہے، وہ زائل ہو چکا ہے۔ جب وہ زائل ہو گیا تو پھر وہ چیز بھی پلید نہ رہی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں وَمَا لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ فَبِالصَّبِّ عَلَيْهِ أَوِ النَّزْحِ مِنْهُ حَتَّى لَا يَبْقَى لِلنَّجَاسَةِ أَثَرٌ، اور وہ چیزیں جنہیں دھونا ممکن نہیں ہے انہیں کیسے پاک کیا جائے گا؟
یہ امام شوکانی بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ زمین ہے، کیا زمین کو دھونا ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ کنواں ہے، اس پہ پلید شے گر گئی ہے، کیا اسے دھونا ممکن ہے؟ بات دھونے کی ہو رہی ہے، دھونا ممکن نہیں ہے۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں وَمَا لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ، وہ چیزیں جنہیں دھونا ممکن نہیں ہے وہ کیسے پاک ہوں گی؟ فَبِالصَّبِّ عَلَيْهِ، وہ پاک ہوں گی اس پہ پانی بہا دینے سے۔ پانی اس کے اوپر بہا دیا جائے تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ پاک ہو جائے گی۔ اوِ النَّزْهِ مِنْهُ، یا اس سے پانی نکال دینے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ اس حد تک پانی نکالا جائے حتی لا یبقى للنجاست اثر، حتیٰ کہ پلید شے کا کوئی اثر، کوئی اس کا نشان باقی نہ رہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ چیزیں جنہیں دھونا ممکن نہیں ہے اسے پاک کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے، بہایا جائے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل وہ مشہور و معروف حدیث ہے جسے انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک عرابی آیا۔ عرابی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ اس کا ترجمہ لوگ کر لیتے ہیں دیہاتی، لیکن کئی ایک علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نہ شہر میں رہتا ہے نہ دیہات میں رہتا ہے، بلکہ بادیہ نشین، صحرا نشین، جہاں پہ گھاس ہوگا، جہاں پہ پانی ہوگا وہاں پہ اس کی رہائش ہوگی، جانور اس کے ساتھ ہوتے ہیں، جدھر گھاس ملے جدھر پانی ملے ادھر پہنچ جائیں گے۔ تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عرابی۔ تو ایک عرابی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اس نے مسجد کے ایک حصے میں، مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا۔ فزجرہ الناس، تو لوگوں نے اسے ڈانٹا۔ دوسری حدیث میں وضاحت آئی ہے، لوگوں نے کہا مہ مہ، رک جاؤ رک جاؤ۔ فنہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرابی کی بجائے کسے روکا؟ صحابہ کرام کو روکا کہ اسے ڈانٹو نہیں۔ فلما قضا بولہ، جب اس نے اپنا پیشاب مکمل کر لیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا بذنوب من ماء، پانی کا ایک ڈول لایا جائے، یہ آپ نے حکم دیا۔ فاحرق علیہ، چنانچہ اس پانی کو اس پہ ڈال دیا گیا۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 221، 221۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ پانی بہا دیا گیا ہے اور اسی کو کافی سمجھا گیا ہے زمین کے اس ٹکڑے کو پاک کرنے کے لیے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ تب ہے جب پیشاب کیا ہو؟ تر ہو۔ اگر پیشاب خشک ہو چکا ہے دھوپ کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، حتیٰ کہ اس پیشاب کا کوئی اثر باقی نہیں رہا، تو پھر وہ زمین یہیں سے پاک ہو جائے گی، یعنی کہ اس پہ پانی ڈالنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ابو داؤد شریف کی حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، اور ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 382، 382۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، بلکہ بنیادی طور پہ وہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں پہ بطور معلق ہے، بطور معلق ہے، بطور موصول نہیں ہے۔ تو ابو داؤد شریف میں یہ حدیث کیسے ہے؟ اور اس کے اوپر دیکھیے امام ابو داؤد نے باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے۔ کہتے ہیں باب فی طہور الارض اذا یبست، کہ زمین
جب خشک ہو جائے تو اس کا پاک ہونا، یعنی کہ پھر وہ کیسے پاک ہوگی؟ زمین پیشاب اس کے اوپر کیا گیا، خشک ہو چکی ہے، تو کیا وہ پاک ہو جائے گی اس طرح؟ تو امام ابو داؤد اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کنت ابیت فی المسجد فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں رات گزارا کرتا تھا اور مسجد میں رہا کرتا تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ مسجد میں رہنا جائز ہے، رات گزارنا جائز ہے۔ صحابہ صفہ کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں۔ اب یہ گارنٹی کون دے کہ ان کو احتلام نہیں ہوتا تھا؟ کیوں جی، کوئی گارنٹی دے سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں سو بھی سکتے ہیں چاہے احتلام کا خطرہ ہو۔ اچھا، اب احتلام ہو جائے تو اس آدمی کو کیسے پھر مسجد سے نکالا جائے گا؟ شاید آپ لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں، آج کل جو طریقہ ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے آدمی کے لیے کچھ چارپائی وغیرہ لے کر آتے ہیں مسجد میں، اس کو چارپائی پہ بٹھاتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، تاکہ اب احتلام کے بعد اس کے پاؤں زمین پہ، مسجد کی زمین پہ نہ لگے، مسجد کے فرش پہ نہ لگے۔ تو یہ خواہ مخواہ کے تکلفات ہیں۔ صحابہ کرام مسجد میں رہتے تھے، مسجد ان کی رہائش گاہ تھی، تو ان سے ایسی کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ تو بہرحال مسجد میں رہائش رکھنا جائز ہے، البتہ انتظامی امور کی وجہ سے اگر انتظامیہ ممنوع قرار دے تو یہ انتظامی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں ہے، اور انتظامیہ سے پھر اس معاملے میں تعاون کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ ان کے سامنے یہ حدیثیں لے کر پہنچ جائیں، بھئی وہ کب کہہ رہے ہیں کہ منع ہے شرعی طور پہ؟ حدیثیں تب آپ لے کر جائیں گے جب وہ کہیں گے کہ شریعت کی طرف سے منع ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ انتظامی لحاظ سے ہم اس کو یعنی کہ ممنوع قرار دے رہے ہیں، یعنی کہ مسجد میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں رہائش رکھنے کی وجہ سے، تو یہ ایک انتظامی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ مسجد میں چوری ہوتی ہے کچھ لوگوں کے رہائش رکھنے کی وجہ سے، اور کئی ممالک میں کیا ہوتا رہا کہ مسجد میں رہائش رکھنے کی اجازت ہوتی تھی تو بم دھماکہ کرنے والے آتے اور بم دھماکہ کر کے چلے جاتے۔ تو کئی مسائل کھڑے ہوئے جس کی وجہ سے انتظامیہ کو پابندی لگانی پڑی، لیکن شرعی طور پہ ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک موقع پہ 3 طلاقیں دی جائیں تو کتنی ہیں؟ 1۔ لیکن جناب عمر فاروق نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ لوگوں نے، یہ مفہوم ہے ان کی گفتگو کا، الفاظ ان کے نہیں ہیں، لوگوں نے طلاق کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، جو بھی اٹھتا ہے 3 طلاقیں 3 طلاقیں، یعنی کہ درست طریقہ کیا ہے کہ ایک موقع پہ کتنی طلاقیں دی جائیں؟ 1۔ پھر کبھی دوبارہ ضرورت پڑے دوسری طلاق دیں، پھر کبھی ضرورت پڑے تیسری طلاق دیں۔ ایک ہی موقع پہ 3 طلاقیں دینا یہ ہمارے نزدیک بھی غلط ہے اور حنفی علماء کرام کے نزدیک بھی غلط ہے۔ تو جناب عمر فاروق اس پہ ناراض ہوئے اور کہا میں آئندہ 3 کو 3 شمار کروں گا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب عمر فاروق نے شریعت کو کینسل کر دیا، منسوخ کر دیا؟ نہیں، ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ شریعت کو منسوخ کریں۔ شریعت وہی رہے گی جو اللہ کے رسول دے کر گئے تھے، قیامت تک وہی رہے گی، کوئی بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، منسوخ نہیں کر سکتا۔ لیکن جناب عمر فاروق کا یہ فیصلہ کیا تھا؟ بطور حکمران تھا، اور یہ تعزیر کے طور پہ تھا، سزا کے طور پہ تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے طلاق کو کھیل تماشا سمجھ لیا تھا۔ جو بھی اٹھتا 3 طلاقیں دیا کرتا تھا۔ عمر فاروق کا مقصد یہ تھا 1-2 کے ساتھ ایسا کریں گے تو باقی لوگ پھر 3 طلاقیں دینے سے بعد آ جائیں گے، شریعت کے مطابق ایک موقع پہ کتنی طلاق دیا کریں گے؟ 1 ہی دیا کریں گے۔ تو بہرحال عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد میں اللہ کے رسول کے زمانے میں رات گزارتا تھا، وَكُنْتُ فَتًى شَابًا عَزَبًا، اور میں نوجوان تھا اور شادی شدہ نہیں تھا۔ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، کتے مسجد میں آتے، نکل جاتے اور مسجد میں پیشاب کر ڈالتے۔ کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں۔ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، تو وہ اس پیشاب پہ پانی کا چھڑکاؤ نہیں کیا کرتے تھے۔
ادھر ہم نے حدیث کیا پڑھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے اعرابی نے کیا کیا؟ پیشاب کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے اوپر پانی بہایا جائے، پانی ڈالا جائے۔ اور یہاں پہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ ایک بار نہیں، کئی بار ایسا ہوتا تھا، یہ معمول تھا کہ مسجد میں کتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ نہیں کرتے تھے۔ تو دونوں احادیث میں کیا تطبیق ہے کہ وہاں پہ مسئلہ ہے اس پیشاب کا جو ابھی موجود تھا، تازہ تھا، تو وہاں پہ پانی بہایا گیا۔ اور یہاں پہ یہ کہ کتا آیا، پیشاب کر کے چلا گیا، ہوا نے، دھوپ نے اس پیشاب کو خشک کر دیا، زمین کو خشک کر دیا، اثرات ختم ہو گئے، تو وہاں پہ پھر پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ مسجد نبوی کی چار دیواری نہیں تھی اور اس قسم کا اہتمام نہیں تھا۔ جب بعد میں اہتمام ہو گیا تو ظاہر ہے کہ کتوں کا آنا بھی ناممکن ہو گیا۔ تو امام شوکانی کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ، کہ وہ چیزیں جن کو پلید شے لگ چکی ہے اور دھونا ممکن نہیں ہے تو وہ کیسے پاک ہوں گی؟ فَبِالصَّبِّ عَلَيْهِ، ان پہ پانی بہانے کے ذریعے، ابھی نزح منہ، یا اس سے پانی نکال دینے کے ذریعے۔ پانی نکال دینے کا معاملہ کب ہوگا؟ جب کیا ہوگا؟ کنویں میں پلید شے گر گئی ہے۔ اب پلید شے کو تو آپ نکالیں گے، یہ تو پکی بات ہے۔ پلید شے نکالنے کے بعد کیا پانی پاک ہو گیا؟ تو اب دیکھا جائے گا کہ پانی کی صورتحال کیا ہے۔ اگر پلید شے گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے، یا پانی سے بدبو آ رہی ہے، یا پانی کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہے، تو پھر اس سے پانی نکالتے رہیں گے۔ کتنا نکالیں گے؟ نکالتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے، حتیٰ کہ پلید شے کے اثرات ختم ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ نہ پانی میں ذائقہ ہو پلید شے کا، نہ پلید شے کا رنگ پانی میں موجود ہو، اور نہ ہی بدبو موجود ہو۔ نہ بدبو، نہ ذائقہ، نہ رنگ، کوئی چیز موجود نہ ہو، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ پانی پاک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کسی تالاب وغیرہ کا، تو اس کا پانی دیکھا جائے گا اس کی مقدار کتنی ہے۔ کنویں کے پانی کی تو مقدار زیادہ ہوتی ہے نا، وہ تو پانی آ رہا ہے، نیچے سے نکل رہا ہے زمین سے۔ لیکن اگر کوئی اور جگہ ہے تو وہاں دیکھیں گے پانی کی مقدار کتنی ہے۔ اگر پانی تھوڑا ہے تو پھر اس کے اوپر کیا حکم لگے گا کہ وہ کیا ہو چکا ہے؟ پلید ہو چکا ہے، چاہے رنگ تبدیل ہو نہ ہو، ذائقہ تبدیل ہو یا نہ ہو۔ اور تھوڑے پانی کے موضوع پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اس میں معیار کیا ہے، ترازو کیا ہے؟ 2 قلے، 2 مٹکے، اور 2 مٹکوں کی مقدار اس موضوع پہ پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی۔ وہ علماء کرام نے کیا بیان کی ہے؟ وہ 210 لیٹر، 210 لیٹر۔ اور ہمارے ایک بھائی ہیں درس میں بیٹھتے ہیں، شیخ محمد، مشہور و معروف عالم دین شیخ تقی الرحمان زیدی صاحب کے بیٹے، انہوں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ 210 لیٹر مقدار تو بہت کم ہے، یعنی کہ شاید زیادہ بنتی ہے۔ تو بہرحال میں نے پھر چیک کیا تو ظاہر ہے کہ 2 مٹکے، ان میں جو پانی کتنا ہوگا اس کی مقدار طے کرتے ہوئے علماء کرام میں اختلاف ہوگا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جو قول میں نے دیکھا علماء کرام کا، وہ 210 لیٹر ہی ہے، 210 لیٹر ہی ہے۔ تو اگر 210 لیٹر سے کم پانی ہے تو اس کو اوپر حکم لگے گا کہ وہ کیا ہو چکا ہے؟ پلید ہو چکا ہے۔ لیکن اگر 210 لیٹر سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پلید شے کے اثرات موجود ہیں یا نہیں۔ اگر اثرات موجود ہیں تو پانی پلید ہے، اثرات ختم ہو جائیں تو پانی پاک ہے۔ ختم کیسے ہوں گے؟ وہی امام شوکانی بتا رہے ہیں کہ آپ اس میں سے پانی نکالتے رہیں، پلید پانی نکلے گا تو پھر وہ اثرات ختم ہو جائیں گے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا تو پانی آپ اتنا نکال لیں یا اس میں اتنا پانی ڈال دیں، اور یا اس میں کوئی چیز ایسی ڈال دیں
اب جدید چیزیں بہت سی آ چکی ہیں، کوئی چیز ایسی ڈال دیں جس سے پلید شے کے اثرات ہر لحاظ سے ختم ہو جائیں، نہ پلید شے کا رنگ باقی رہے، نہ پلید شے کا ذائقہ باقی رہے، اور نہ اس کی بدبو باقی رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، والماء هو الاصل فی التطہیر، پانی ہی بنیادی چیز ہے کسی چیز کو پاک کرنے میں، یعنی کہ کوئی چیز پلید ہو چکی، اس میں پلید شے گر چکی، اس کو پلید شے لگ چکی، اس کو آپ نے پاک کیسے کرنا ہے؟ اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ پانی ہے۔ باقی چیزوں سے وہ چیز پاک تب ہوگی جب شریعت رہنمائی کرے، جیسے کہ جوتا پاک ہوگا کیسے؟ مٹی کے ذریعے زمین پہ رگڑنے سے، کیونکہ شریعت نے بتا دیا ہے۔ ورنہ جو ہے پاک کرنے میں جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں امام شوکانی، کہتے ہیں والماء هو الاصل فی التطہیر، پانی ہی اصل ہے، بنیادی چیز ہے، فی التطہیر، کسی پلید شے کو پاک کرنے کے معاملے میں، فلا یقوم غیرہ مقاما، چنانچہ پانی کے علاوہ کوئی اور چیز پانی کے قائم مقام نہیں بن سکے گی، اس کا حکم نہیں لے سکے گی، اس کا کردار ادا نہیں کر سکے گی، الا باذن من الشارع، الا یہ کہ شریعت کی طرف سے اجازت آ جائے، شریعت کی طرف سے رہنمائی آ جائے۔ پانی اصل ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ایک تو سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 اللہ تعالی نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمانوں سے پانی اتارا ہے، طہورا، کیسا پانی؟ پاک کرنے والا۔ اور پھر حدیث ہے ابو داؤد شریف کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ہم بسا اوقات کہاں ہوتے ہیں؟ سمندر میں ہوتے ہیں۔ انا نرکب البحر، ہم سمندر میں ہوتے ہیں، کشتی میں ہوتے ہیں۔ ونحمل معنا القلیل من الماء، اور ہمارے پاس تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے، پینے کے لیے ہوتا ہے۔ فإن توضأنا به، اگر ہم اس پانی سے وضو کریں تو کیا ہوگا؟ ہمیں پیاسا رہنا پڑے گا، پینے کے لیے پانی نہیں ملے گا۔ افنتوضأ بماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب فرمایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے، یعنی کہ اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں، اور اس کا مردار حلال ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 8383، ترمذی میں بھی آئی ہے، نمبر ہے 69، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی پانی کو صرف پاک قرار نہیں دیا گیا، بلکہ پاک کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی پانی کو پاک کرنے والا قرار دیا گیا، اور اس حدیث میں بھی پانی کو پاک کرنے والا قرار دیا گیا، یعنی کہ پانی سے طہارت حاصل ہوتی ہے، پانی سے آپ وضو کر سکتے ہیں، پانی سے آپ غسل جنابت کر سکتے ہیں، پانی سے آپ نفاس کا غسل کریں گے، پانی سے عورتیں حید کا غسل کریں گی، اور پانی سے ہی اس چیز کو پاک کیا جائے گا جس کے اوپر پلید شے لگی ہے۔ امام شوکانی نے کہا الا باذن من الشارع، البتہ اگر شریعت اجازت دے دے کہ کسی چیز کو پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے پاک کیا جا سکتا ہے تو پھر اجازت ہوگی، اور اس کے اوپر بات ہو چکی ہے۔ اس کی مثال کیا دی گئی ہے؟ جوتے کی مثال، جوتے کو پاک کیا جائے گا کس کے ذریعے؟ مٹی کے ساتھ زمین پہ رگڑ کے۔ تو یہ شریعت کی طرف سے اجازت ہے، اور جہاں شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے وہاں پاک کرنے کے لیے پانی کو ہی اختیار کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔
یہاں پہ ایک دو چیزیں اور ہیں جن کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. ایک ہے مردار کا چمڑا. جانور مر گیا تو اس کا چمڑا پاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پاک ہوگا تو کیسے ہوگا؟ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. تو اگر وہ جانور جو مرا ہے ذبح کیے بغیر ان جانوروں میں سے ہے جن کا گوشت کھانا جائز ہے، تو پھر وہ چمڑا جو ہے رنگنے سے پاک ہو جائے گا. رنگنے کا مخصوص طریقہ وہ جانتے ہیں جنہیں ان امور سے واسطہ پڑتا ہے، تو رنگنے سے وہ پاک ہو جائے گا. دلیل کیا ہے اس بارے میں؟ اس بارے میں حدیث ہے مسلم شریف کی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا دبغ الاہاب فقد طہر، کہ جب چمڑے کو رنگ دیا جائے، اس کی صفائی کر دی جائے مخصوص طریقے سے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. نمبر ہے مسلم شریف میں اس حدیث کا 366 366. اور یہ گفتگو آپ نے اس چمڑے کے بارے میں کی تھی جو کسی مردار کا تھا. آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے اس جانور کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے. تو آپ نے کہا کہ اذا دبغ الاہاب فقد طہر، جب چمڑے کو رنگ دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایک حدیث آتی ہے، اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی، کہ گھی میں کوئی پلید شے گر جائے تو وہ کیسے پاک ہوگی؟ تو یہی سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدیث کا نمبر ہے 235 235. بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ گھی میں چوہا گر جائے تو کیا کریں؟ آپ نے کہا چوہے کو نکال کر پھینک دو، اور جہاں پہ چوہا گرا تھا وہ جو گھی ہے اور اس کے ارد گرد کا جو گھی ہے وہ بھی پھینک دو، اور باقی گھی تم استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو. تو یہ تب ہوگا جب گھی کیا ہوگا؟ جمع ہوا ہوگا. اور اگر گھی جو ہے وہ جمع ہوا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اسے اس طرح پاک کرنا ممکن نہیں رہے گا. لیکن اگر گھی جمع ہوا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ اس پلید شے کو نکال کر پھینک دیا جائے، اور اس کے دائیں بائیں جو گھی کا حصہ ہے اس کو بھی نکال کر پھینک دیا جائے، تو باقی گھی کیا ہو جائے گا؟ وہ پاک ہو جائے گا. آج کا درس یہیں پہ اختتام پذیر ہوگا. آج یہیں پہ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے یہ مسائل توجہ سے سیکھنے کی اور ان سے فائدہ اٹھانے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے.